اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع اللہ تعالیٰ کی تلاش اور اس کی رضا میں فرق کیا ہے، اسی بارے میں ہم بات کر رہے تھے گزشتہ نشست میں بھی۔ اور ہونا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو ڈسکور کریں، اپنے آپ کو پہچانیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو اپنے ظاہر پر دھوکے کا شکار رہیں گے، ہم سے بہت سارے غلطیاں، بڑی بڑی غلطیاں ہم سے ظہور پذیر ہوں گی۔ کیا کہا میں نے یہ کہا کہ جب تک ہم اپنے آپ کو نہ پہچانیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم سے بہت بڑی جو فکری غلطیاں ہیں، عملی غلطیاں ہیں، وہ ہم سے ظہور پذیر ہوتی رہیں گی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے اپنے آپ کو مٹی کا مادھو جان لیا کہ میں تو بس یہی مٹی ہوں اور یہی دنیا میری منزل ہے اور اسی میں رہوں گی اور یہ اچھے سے اچھا میں وقت گزاروں گی۔ عام طور پہ ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ ساری سوچ ہماری ظاہر دنیا کے بارے میں ہوتی ہے اور ظاہری زندگی کے بارے میں ہم سوچتے رہتے ہیں کہ میرے پاس اپنا مکان نہیں ہے، میں اپنا مکان کب بنا سکوں گا یا بنا سکوں گی، یا میرا اچھا کاروبار نہیں ہے، میری اچھی تعلیم نہیں ہے، یا مجھے اچھی طرح رہنا ہے دنیا میں، اور جو پیسے میرے پاس ہیں، جو میرا مال ہے، اس میں بھی میں نے اضافہ کرنا ہے، مال اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر وتکاثر بینکم فی الاموال والاولاد وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دنیا اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو یہ دنیا پھر ایک کھیل ہے، تماشا ہے، لعب و لہو، پھر وزینت، اور ظاہری زیب و زینت ہے، جو بھی ہے ظاہری کہ اچھے کپڑے پہن لے، اچھے کھانے کھا لے، اچھے گھر میں رہیں، یہ ظاہری زیب و زینت ہے۔ وتفاخر فی الاموال والاولاد، اور ایک دوسرے پہ مال و اولاد کی زیادتی، اس کی فکر ہے کہ اس کے پاس زیادہ مال ہے، ہمارے پاس اس سے زیادہ ہونے چاہیے، اس کے اتنے بیٹے ہیں، میری یہ بھی اولاد ہونی چاہیے، یہ وہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سارا کچھ بھی ہے، اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ ایک دھوکہ ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، نہ آپ کا اپنا جسم آپ کا اپنا ہے، نہ کوئی اور آپ کا بن سکتا ہے۔ قبر میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک شوہر کو لٹاتا ہے تو بیوی بھی ساتھ لیٹ جاتی ہے، یا بچے بھی ساتھ لیٹ جاتے ہیں، یہ تو میرے ابو ہیں، میں تو ان کے ساتھ جاؤں گا یا جاؤں گی۔ کبھی کوئی ابا دیکھا ہے جس کے پاس بیٹا بیٹی لیٹی ہو کہ بھئی میں نے بھی جانا ہے ساتھ؟ آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، جو مال آپ نے کمایا ہے وہ غیروں کے اور دشمنوں کے نام ہو کے اپنا سب کچھ، آپ کے پاس حقیقت میں انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تھوڑے دنوں کے لیے بطور امانت اس کو دیا گیا ہے اور ایک خاص مقصد کے لیے ہے۔ اب یہ ہے نا کہ جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے تو اس سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا ہے، فائدہ لینا ہے کہ بھئی اس کا اب فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈسکور کریں، نمبر ایک، اپنے آپ کو دیکھیں، تلاش کریں، سمجھیں، اپنے آپ کو ڈسکور کریں، اور پھر اس کائنات سے پھر تبھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، پھر ان چیزوں کا بجا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو تلاش کر لیا تو اس کے بعد یہ تمام اس جو بھی آپ کے ہاتھ میں ہے بطور امانت، اس کو پھر آپ بجا طور پہ استعمال کرنے کے بارے میں سوچیں گے۔ اگر ایسی سوچ نہ ہو اور اگر آپ نے اپنے آپ کو ڈسکور نہ کیا تو یہ تمام چیزیں پھر ضائع ہو جائیں گی، آپ اس کو ضائع کر دیں گے، آپ اس کو ضائع کر دیں گے۔ تو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ ہے کہ آپ اپنے وجود کو بھی ضائع کر دیں گے۔
یعنی جس قیمتی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے اس کو بھی آپ ردی کی ٹوکری، اس کو آپ پہچانا ہی نہیں آپ نے، اور ساری توجہ جو ہے، سارا دھوکہ جو ہے آپ کو لگ گیا ظاہر کا، اور ظاہر کے پیچھے آپ پریشان بھی ہوتی رہیں اور خوش بھی ہوتی رہیں۔ پیسوں کی برسات ہو گئی تو خوش ہو گئے، پیسے سے کنگلی ہو گئی تو پھر کیا ہو گیا، پھر منہ لٹک گیا آپ کا کہ بھئی یہ کیا بنے گا اور کیا ہوگا۔ تو یہ سارے دھوکے ہیں جس میں ہم جو ہے لگے ہوئے ہیں۔ تو اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنی پہچان یعنی بہت زیادہ ضروری ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ انسان کی پیدائش جو ہے وہ بامقصد ہے، بے مقصد نہیں۔ فضول اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں پیدا کیا۔ بات چیت جاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔